جی خواتین و حضرات، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور صاف رمضان میں. اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم کوئی ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اپنی تعلیم میں اضافہ کرنا ہے اور تربیت میں اضافہ کرنا ہے اور آپ سب کی اصلاح اور ہم سب کی اصلاح کرنا ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از جو ہے نیت. اور نیت کی اہمیت. نیت کتنی ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، اور میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز نیت ہوتی ہے. نمرا ایسا ہی ہے بالکل. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے تو یہ پہلی حدیث ہوا کرتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب 2-3 سال کے ہمارے کسی بچے کو دیکھیں نا، اس کو یہ حدیث ضرور آتی ہوگی، تو وہ ظاہر ہے یہ اتنے ٹاپ پرائیورٹی ہماری اسی لیے ہوتی ہے، ہمیں یہ اسی لیے اتنے ترجیح کے ساتھ سکھایا جاتا ہے کیونکہ نیت کی بہت اہمیت ہے. اور کسی بھی کام میں خالص نیت جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تمہاری نیتوں سے خوب واقف ہوں. دور جدید کی اگر ہم بات کریں آج کل کے دور کی، تو اس میں بھی یہ بات سمجھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ماں سوائے تقویٰ کے. تو رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی تمام تر مسلمانوں کے لیے یہ بات جاننا کافی ضروری ہے کہ نیتوں کے نیک کر لینے سے دینی اور پھر دنیاوی جو ہماری راہیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. ہماری نیتیں جو ہیں ان کے خالص اور پھر نیک ہونے سے مزید کیا کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، منیب میرے خیال میں اس پہ بھی بات چیت کر لیتے ہیں. بالکل جی. اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابو سعد، اور یوتھ کلب کے ریپرزینٹیو ہیں. یوتھ کلب ماشاءاللہ سے بہت خوب کام کر رہا ہے پاکستان کی اور دنیا بھر کی یوتھ کو جو ہے ان کی اصلاح کر رہا ہے، ان کو دینی تعلیم جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اس وقت ابو سعد ہمیں جوائن کیا ہوا ہے آن لائن، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سعد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ سعد بھائی اپنے وقت نکالنے کے لیے اس اہم موضوع کے اوپر. اور جس طریقے سے نمرا نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا، جو ہے نیت بہت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب کچھ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور اگر آپ کوئی کام کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کی اس کی جو ہے نیت اگر آپ کی اس میں درست نہیں ہے تو وہ اس کام کی جو ہے حیثیت نہیں رہتی ہے. تو میں چاہوں گا ذرا آسان الفاظوں میں، کیونکہ ہمارے جو معصوم عوام ہے پاکستانی جو ہیں وہ آسان الفاظ سمجھتے ہیں، تو انہیں بتائیں کہ نیت کتنی ضروری ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے. الحمدللہ جی الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن جی. تھینک یو ویری مچ فرسٹلی فار دی انویٹیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اینڈ آئی آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو میک دس سیشن بینیفیشل فار آل آف اس. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جنرلی ہمارے ہاں الحمدللہ بیکاز آف دی ٹیکنالوجی ڈھیروں آپ کو یوٹیوب پہ لیکچرز مل جاتے ہیں، اسلامک لیکچرز ہیں. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، تو ہوتا کیا تھا کہ مینی اے ٹائمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جسٹ سیڈ ون آیا، ایک آیت فرماتے تھے یا ایک حدیث بتاتے تھے، تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اس کو اپنی ساری زندگی میں لے کر چلتے تھے اور اپلائی کرتے تھے الحمدللہ. اور آج یہ ہے کہ ود دی واسٹمنٹ آف دی نالج اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی. تو اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ود دس انٹینشن. وہی بات آتی ہے کہ انٹینشن کی، کہ ہم جو بھی بات سنیں اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو ایکشن میں لے کے آنا ہے. سعد بھائی معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں، لاہور میں مغرب کی اذان کا جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے، تو ہمیں وہ اذان بریک لینی ہے، اور اذان بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور گفتگو کو جو ہے یہیں سے جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں. لاہور میں اس وقت جی اذان کا وقت ہو چکا ہے. جی تو ناظرین، اوصاف رمضان کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہماری ابو سعد صاحب سے گفتگو جاری تھی نیت کی اہمیت کے حوالے سے، جو کہ یوتھ کلب کے ریپرزینٹیو ہیں سعد صاحب. ان سے جانتے ہیں مزید کہ ابھی وہ کیا کہہ رہے تھے. سعد بھائی بتائیے گا، جو آپ بات کر رہے تھے اس کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. انشاءاللہ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد وہ صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اگر آپ نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بتائیں، اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر میں آپ کو اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا، انٹرپریٹیشن. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
وہ اپنا ایک دفعہ خواب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں نے خواب دیکھا کہ مجھے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے، اور میں نے وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں کو میں جانتا ہوں اور ان کے نام بھی میں جانتا ہوں. تو پھر مجھے فرشتوں نے کہا کہ دس از ناٹ یور پلیس، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، اور پھر وہ مجھے جنت میں لے کے چلے گئے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنا خواب حفصہ رضی اللہ عنہا ان سے شیئر کیا، تو انہوں نے آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، کہ عبداللہ بہت ہی کمال کا نوجوان ہے. لو کان یقوم اللیل، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مزید اپنی قیام اللیل، رات کی نماز کو بڑھا دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صحابہ کرام کی جو ان کی جو ڈریمز تھی، خواب تھے، ان کی انٹرپریٹیشن بتاتے تھے. اب سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ اس کو ملا، اور کیا ہی کہنا رمضان کے مہینے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بندے کے پاس اپورچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اور اس رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے اللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں جتنی بہتر ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور اسکالرس کہتے ہیں اس رات کے بارے میں جو کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ملتی ہے کہ جنرلی ہماری جو ایجز ہیں تقریباً 60s یا 70s، 60-70 سال کی ایوریج ہوتی ہے ہماری زندگی کا. اگر آپ کیلکولیٹ کریں 1000 مہینوں کو، وہ تقریباً 84 ایئرز بنتے ہیں پلس مائنس. تو اسکالرس کہتے ہیں اٹس اے لائف ٹائم عبادہ. ہمارے لیے جنرلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم 24/7 ہر وقت عبادت کرتے رہیں. تو اتنی زبردست اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے رمضان کا مہینہ، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کو تلاش کر پائیں، حق جو ہے رمضان کے مہینے کا جو حق ہے وہ جو ہے ادا کر سکیں. ابو سعد صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سن کے یقین کریں میں تو بس آپ کی گفتگو میں گم ہو گیا تھا، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات، نیت بہت جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے پوری زندگی جو ہے وہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جو بھی اعمال کریں، جو بھی کام کریں، میک شور کریں کہ اس میں آپ کی جو نیت ہے وہ درست ہے. اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات، اب نمرہ میرے خیال سے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس دعا کے ساتھ اور اس گائیڈنس کے ساتھ ناظرین کے لیے کہ ہمارے جیسے ہم نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو نیچرلی آپ کے اعمال بھی خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. سو اسی عزم کے ساتھ یہاں پہ ہم ایک بریک شامل کریں گے.